بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یمن میں طے نامی ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی اپنی ثقافت اور خدمت خلق کی وجہ سے اپنے قبیلے میں بہت مشہور تھا۔ اس کی ثقافت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم ہی کے پاس جاتا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ حسد کا شکار ہو گیا اور حاتم طائی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بے گناہ لوگ مارے جائیں، اس لیے اس نے اپنا شہر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا اور پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ جب اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تو کسی نے بھی اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کی ایک خو میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک روز اسی کھو کے قریب ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ غریب تھے۔ لکڑہارے کی بیوی بڑی حسرت سے بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے اور آرام کی زندگی بسر کرتے۔ لکڑہارا بولا، فضول بات مت سوچو، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام حاصل کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ حاتم طائی خو کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ان کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ خو سے باہر آیا اور بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لو۔ جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی بات سن کر لکڑہارا بولا، بے شک ہم غریب ہیں مگر اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی، یہ ظلم نہیں، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے ہو، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی لیکن لکڑہارا کسی صورت نہ مانا۔ لکڑہارا اور حاتم اس بحث میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، تم ہی بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے تاکہ اسے انعام کی رقم دی جائے۔ حاتم بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بوڑھا لکڑہارا جو چپ چاپ پیچھے کھڑا ہے اور یہ سب تماشا دیکھ رہا ہے، باقی لوگ انعام کی لالچ میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ لکڑہارا بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا،
बल्कि ये खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को सारी बात बताई। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो इसने हातिम से कहा, मैं तुम्हारी शोहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया। मुझे अफसोस है। तुम वाकई अजीम इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहते हो। मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और हातिम का सारा इलाका इसे वापस करने का ऐलान किया। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।